السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد لقمان مفتاحی، آپ کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل اے الرحمانی میڈیا میں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ اس سے پہلے حمل قرار پاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کر کے معلومات کراتے ہیں کہ جنین بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ مؤنث ہے تو پھر اسے ڈائیورس کرا دیتے، اسے گروا دیتے۔ کئی اسپتالوں کے پیچھے اخبار میں یہ رپورٹ آئی کہ بڑے بڑے ڈبوں میں، کارٹونوں میں جنین جو 6 مہینے، 7 مہینے، 5 مہینے کے بچے تھے، ان کو گرا کر کے، ڈائیورٹ کر کے، نرسنگ ہوم کے ذریعے سے جو حمل کو ضائع کیا گیا، ڈبوں میں پیچھے میں پھینکا گیا، کتوں نے لے کر کے بھاگا۔ یہ رپورٹیں اخبارات میں چھپی۔ دوستو، بزرگ اور بھائیوں، جس سماج اور معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رحمت کی برسات آئے گی، انوارات کی، روحانیات کی، اللہ کی نوازشات اور عنایات کی بارشیں ہوں گی اس قوم پر۔ اور تیسری بات بتاتا ہوں، 2 باتیں بتائی میں نے بھی۔ ایک تو یہ بچیوں کے قتل کرنے مادر رحم میں، ماں کے پیٹ سے نکال کے، دوسرے پنچایتوں کے ذریعے فرار ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کہا، اور تیسری بات، اب ہمارے علاقے میں یہ صورتحال ہے کہ بہت ساری پنچایت کے بعد، پنچایت سے پہلے اگر ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں فرار ہو گئیں اور تھانے میں کیس کیا گیا، اور مسلمان بوڑھے باپ، بڑے بھائی مل کے پنچایت لے کے کسی ذمہ دار سماجی لیڈر کو تھانے میں پہنچے اور سمجھا بجھا کیا بیٹی کو کہ بیٹی ہماری عزت کی لاج رکھ لیں، یہ تم نے کیسا کام کر لیا، یہ تم نے کیسی گھٹیا حرکت اٹھا لی، تو جانتے ہیں جس بیٹی نے ماں کی گود میں باپ کی انگلی پکڑ کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، سماج اور معاشرے کی گندی تصویر نے اس کے ذہن کو ایسا بنا دیا کہ میرے پاس کئی مثالیں میری ذات تک پہنچی کہ بیٹی نے کہا کہ میں نے پسند کا رشتہ کیا ہے، ہم اسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ماں اور باپ اور بھائی اور بہن کو کہہ دیا کہ آپ واپس گھر چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اے مسلمانوں، آپ کو یہ واقعہ کہہ کے واقعات سنانا مقصود نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیے، نبی کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں جو معاشرہ تھا، ہم اپنے معاشرے کو ٹٹولیں کہ وہی زمانے جاہلیت پلٹ کے نئی شکل میں جدید فیشن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں تو نہیں آ گیا، وہی برائیاں تو نہیں چلی آئی ہیں۔ میرا اور آپ کا سماج اس حال میں آ جائے کہ اس کا ویلو، اس کا وزن، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان نہ اپنوں میں ہے نہ غیروں میں۔ اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ہمیں جب ساؤتھ انڈیا میں جانے کا ہوا، میں نے کئی جلسوں میں اس بات کو بتایا کہ وہاں بس پہ، گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے اگر جوتے سے کسی کے پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی تو جوتے والے نے ایکسکیوز می، سوری اگر بول دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا بندہ، اور اگر نہیں کیا، ٹھوکر لگ گئی، وہ ویسے ہی بے حس کھڑا یا بیٹھا رہا تو کہتے ہیں کہ یہ بہاری ہے۔ حالانکہ بہار ایک پربہار جگہ ہے، اس نے ملک اور ملت سب کچھ کو بڑی قیمتی چیزیں دی، لیکن آپ جب جائیں گے نا ایسے اسٹیٹوں میں،
ایسی جگہوں میں جہاں کے لوگ کینوں سے اپنے سینوں کو پاک رکھتے، حاسد نہیں، متنفر نہیں، جلن رکھنے والے نہیں، لڑنے جھگڑنے بھڑنے والے نہیں. تو آپ جب لوٹ کے آئیں گے نا، اپنے گھر کو دیکھیں گے تو لگے گا کہ ہم کس مصیبت کے اڈے میں چلے آئے ہیں. اخلاق اتنا مر چکا، بھائی بھائی میں نہیں بنتا، گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑے مقدمے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو اس اسٹیج سے، آپ جائیں صبح اپنے تھانہ میں جا کے معلوم کریے گا، تھانے دار سے، ایس ایچ او سے، بڑا بابو سے پوچھئے گا کہ بتاؤ ایک سال میں 2024 اور 25 اپریل ٹو مارچ 24-25 آپ کے تھانے میں، آپ کے چھیتر میں جہاں تک تھانہ جاتا ہے، سب سے زیادہ مقدمہ مسلمانوں کا ہے کہ برادران وطن کا ہے. پوچھ لیں آپ جا کے معلومات کر لیں، پوچھ لیں آپ کو بتایا جائے گا. میری معلومات اور تجربے کے مطابق 80%، 95%، 90%، 85% مقدمے اور کیس مسلمانوں کے ہیں. جن کو صلح کے لیے تعلیم دی گئی تھی، جو صلح والی قوم تھی، اخلاق والی قوم تھی، محبت و مروت والی قوم تھی، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والے، خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پانی پلانے والے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اچھا کپڑا دوسروں کو، ضرورت مندوں کو پہنانے والی قوم تھی، وہ آج تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑنے بھڑنے اور مقدمے کرنے پہ آمادہ ہے. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سماج اور معاشرے کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے سماج میں یہ برائیاں ہیں. آپ تلاشیے، گھر سے لے کے، خاندان سے لے کے، بیوی بال بچے، بھائی بہن، چاچا ماما، خالو نانا نانی، دادا دادی، نواسا نواسی، وارڈ ممبرز، وارڈ سے لے کر کے پنچایت سے لے کے بلاک سے لے کے ضلع سے لے کر کے اسٹیٹ اور ملک کے اندر آپ دھیان دیجئے، یہ برائیاں ہیں. ان برائیوں کو سامنے رکھ کر کے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آپ کی ذمہ داری اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو. اچھائیاں کیا ہیں؟ اخلاق والا، پیار والا، محبت والا، مروت والا، انسانیت والا، امانت والا، دیانت والا، صداقت والا، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر، عفو و کرم، رحم و عنایت، نوازش کی، خیر کی، برکت کی، عزت کی، تعمیر کی، تشکیل کی، ایک دوسرے کے ساتھ تہذیب کی، کردار کی، اچھے کیریکٹر کی، عمدہ اخلاق کی، میٹھی بولی کی، مسکرا کے ملنے کی، گفتگو کرنے کی، ایک دوسرے کی کمیوں کو معاف کر دینے کی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی، بڑوں کے ساتھ عظمت کی، بڑوں کے ساتھ عزت و آبرو کی، ماں کی خدمت کرنے کی، باپ کی خدمت کرنے کی، اپنے رشتہ داروں کی کا احترام کرنے کی، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی، مسجد کو 5 وقت نمازوں سے اس کی آبادی میں حصہ لینے والوں کی، سماج و معاشرے کے اندر ایک اچھی صبح، ایک اچھی شام بنانے کی، یہ اچھی چیزیں تھیں. آپ اور ہم سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں. آپ کو کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ 2 کام کریں، ان برائیوں سے سماج کو روکیں. آپ کھڑے ہو، اب قوت کے ساتھ کھڑے ہو، برائیوں کو روکیں، اچھائی کی دعوت دیں. کہاں سے کام شروع کریں گے آپ؟ ہمیں اور آپ کو یہ 2 کام، برائیوں کو مٹانا، اچھائیوں کو
فروغ دینا. کہاں سے شروع کرنا ہے؟